بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی میں ہم نے فَلْيَعْبُدُوا تو انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں یہاں تک بیان کر دیا تھا۔ اگلا لفظ ہے رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، یعنی اس گھر کے رب کی عبادت انہیں کرنی چاہیے، وہ کریں۔ لفظ رب را، با اور با اس کے بنیادی حروف ہیں، اور اس لفظ کا معنی وہ ذات کہ جو تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کی زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں، اس کے وجود میں آنے سے لے کر اس کے فنا ہونے تک جتنے بھی مراحل، سٹیجز اس کی زندگی میں آتی ہیں، کسی چیز، کسی انسان، کسی حیوان کی، جس چیز کی اسے ضرورت ہے باقی رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، یا ترقی کرنے کے لیے، رشد کرنے کے لیے، کمال کی طرف حرکت کرنے کے لیے، جتنی بھی ضروریات ہیں ان تمام کو فراہم کرنے والا اس کو عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں تو لفظ رب اپنے حقیقی معنی میں مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے لیے، اگرچہ عربی زبان میں ان زمانوں میں غیر خدا کے لیے بھی لفظ رب استعمال ہوتا تھا۔ مالک کو رب کہا کرتے تھے، مثلا گھر کے مالک کو کہتے تھے رب البیت، گھوڑے کے مالک کو کہتے تھے رب الفرس۔ لیکن جب لفظ رب اکیلا آئے اور ساتھ کوئی چیز نہ ہو، کوئی چیز اس کے ساتھ اضافہ نہ کی جا رہی ہو، تو پھر اس سے مراد رب العالمین ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ، الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا فرمایا گیا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے، اور ہم جو ہم نے عرض کیا کہ تمام ضروریات کا پورا کرنے والا، زندگی کے تمام مراحل میں کسی بھی چیز کی، کسی بھی انسان کی، حیوان کی، تو اس کو اردو زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے پالنے والا۔ تو ہم پالنے سے بعض اوقات مراد وہ چیزیں لیتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہوں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ فلان شخص فلان کو پال رہا ہے، یعنی اس کو کھانا پینا فراہم کرتا ہے، اس کو خرچ وغیرہ کے پیسے دے دیتا ہے، لباس کی ضرورت ہو تو لباس دیتا ہے، جوتے وغیرہ چیزیں ہو تو یہ دے دیتا ہے، جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن رب حقیقی وہ ہے کہ انسان کو، مثلا اگر ہم انسان کی مثال لیں تو وہ چیزیں جو اس کو نظر آ رہی ہیں اور وہ چیزیں جو اس کو نظر نہیں آ رہی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کی زندگی کے لیے، اس کی بقا کے لیے اور اس کے نقطۂ کمال تک پہنچنے کے لیے۔ اور کمال بھی انسان کے دو ہیں، ایک بدن کا کمال ہوتا ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے اس کا بدن رشد کرتا ہے، بڑھتا ہے۔ ایک انسان کی روح کا کمال ہے، یعنی روح کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی پیدا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم نے انسان کو اللہ کا خلیفہ، نائب قرار دیا ہے اس زمین میں۔ وہ صفات وہ کیسے پیدا ہوں گی؟ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل بھی دی، اور پھر اس عقل کی وحی کے ذریعے جو ہمارے پاس آخری دین یعنی دین اسلام میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے ذریعے جو رہنمائی کی گئی، گویا کہ یہ بھی انسان کی روح کی ضرورت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین طریقے سے پیدا کی، اپنے نبی کے ذریعے قرآن کریم کو بشریت تک بھیجا۔ تو یہ مادی ضروریات ہوں یا معنوی ضروریات ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی ان تمام چیزوں کو فراہم کرنے والا وہ در حقیقت اکیلا رب العالمین کہلانے کے لائق ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں رسول اللہ سے فرمایا گیا، قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، افغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں غیر اللہ کو رب بناؤں؟
اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب بنا لوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی، یعنی یہ جو بیت اللہ ہے مکہ مکرمہ میں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ ہذا عربی زبان میں اشارہ کرنے کے لیے، کسی نزدیک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ قریش مکہ جو ہے مکہ میں رہتے تھے اور بیت اللہ بھی وہیں پر ہے، لہٰذا ہذا کا اشارہ کیا گیا کہ یہ گھر جس کے پاس تم رہتے ہو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ البیت، اس کے بنیادی حروف با، یا اور تا ہیں، اور البیت در حقیقت رات کے ٹھکانے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر رات گزاری جائے، لیکن اس کے بعد عمومی طور پر ٹھکانے کے لیے اور پھر گھر کے لیے جہاں انسان رہتا ہے اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اس کی منزل ہوتی ہے، اس کو بھی بیت کہا جانے لگا۔ اور قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی کا گھر کہا بیت اللہ الحرام کو، کہ جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جب زمین ساری کی ساری پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، تو یہاں سے گویا زمین جو پانی کے اندر سے ظاہر ہوئی، نکلنا شروع ہوئی، وہ یہ مقام تھا جہاں پر بیت اللہ قائم ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے اس گھر کی بنیادیں اونچی کی، ان کو کھڑا کیا۔ اگرچہ روایات کے مطابق یہ بیت اللہ حضرت آدم کے زمانے سے موجود ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا قصہ اس گھر کو بنانے کا، اس کی بنیادوں کو اور دیواروں کو بلند کرنے کا قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس گھر کو پھر بیت اللہ کا نام دیا گیا، کہ جو آج مرکز ہے گویا کہ پوری امت کے لیے، اور ہر سال حج کے موقع پر تمام جگہوں سے امت کے افراد وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس گھر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے، اس بیت کے رب کی عبادت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔